السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قیامت کی نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کا دین دنیا کے ہر اس جگہ تک نہ پہنچ جائے جہاں دن و رات کا چکر چلتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہر اس کچے پکے گھر میں اللہ اپنے دین کو پہنچائے گا، ہر کچے پکے گھر میں اللہ اپنے دین کو پہنچائے گا، چاہے لوگ اسے عزت کے ساتھ قبول کرے، چاہے لوگ اس کو رد کر کے ذلیل ہو جائے، او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح سے مراد جو اصول حدیث کے باب میں مکمل طور پہ اترتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی، اور یہ بات ہو کر رہے گی، یہ بات 100% ہو کر رہے گی۔ ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ دے گا، دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں، اللہ کے دین میں جوق در جوق، کثیر تعداد میں اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو۔ اگرچہ یہ سورۃ النصر ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 80 دن گزر چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ کوئی بھی سورت یا آیت صرف مخصوص افراد کے لیے یا مخصوص باتوں کے لیے نہیں ہوتی، اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑے گی، یعنی مسلمانوں کا یہودیوں سے مقابلہ ہو، اور اس جنگ میں یہودی پٹ جائے گے، ختم ہو جاوے گے، اور ایسے ختم ہو گے، ایسے بھاگے گے کہ وہ درختوں کا اور پتھروں کا سہارا لے چھپنے کے لیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ایسی ظاہر ہوگی کہ اس درخت اور پتھر سے آواز آئے گی کہ فلانا یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے سوائے ایک غرقد درخت کے، کہ ایک درخت جو بظاہر ان یہودیوں کا پتہ نہیں بتلائے گا، اب اس کی حکمت وجہ اللہ بہتر جانتے ہیں، بہرحال
ورنہ اکثر چیزیں یہ یہودیوں کی نشاندہی کرے گی کہ ہمارے پیچھے فلانا یہودی چھپا ہوا، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور اس قسم کی کئی احادیث ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلایا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ غلبہ، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا، ہر گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ اور آج حالات ہمارے سامنے ہیں، یقیناً ایک طرف طوفان ارتداد ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ۔ اللہ نے قرآن کریم میں تعبیرات بہت سی جگہوں پر ذکر فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کو چھانٹتے ہیں، چھٹائی کا وقت آتا ہے، اور اس چھٹائی کے ذریعے سے جو نااہل ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ چھٹائی کا وقت ہے یہ۔ ایک طرف طوفان ارتداد جو کثرت سے بڑھ رہا ہے، یقیناً یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمیز کر رہے ہیں ایمان اور غیر ایمان کے درمیان۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگی وہ بات کہ جب اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن مدینے سے نکلتے وقت مسلمانوں کی تعداد 313 نہیں تھی، بلکہ کئی گنا زیادہ تھی۔ کئی گنا کیا تھی بھائی؟ زیادہ تھی۔ منافقین شریک تھے، کمزور لوگ شریک تھے۔ پھر ان کے دل میں یہ ساری باتیں پیدا ہو گئی کہ ہم تو ان کے ہاتھوں سے پس جائیں گے، ہم اپنے آپ کو مروا رہے، اس لیے اب منافقین چھٹ گئے۔ جن کے دل میں ایمان صحیح طریقے سے نہیں تھا وہ چھٹ گئے، اور کرتے کرتے وہ 313 کی جماعت جو خالص ایمان پر قائم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی بقائیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف ہمارا ایک ناقص ذہن نہیں جا پاتا کہ جب اللہ اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں تو چھٹائی کا وقت آتا ہے، اور اس چھٹائی میں ایمان اور اہل ایمان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کثرت سے لوگ چاہے مخفی انداز میں یا اظہاری انداز میں لوگ دین اسلام میں کثرت سے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے۔ اسی لیے ہم جب پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے کہ الگ الگ جگہوں پر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ہے نا، الگ الگ جگہوں پر واقعات عجیب و غریب پیش آ رہے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ بھئی آج تو پوری دنیا در حقیقت اسلام کے کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اسلام کو تہس نہس کرنے پر تلی، کس طریقے سے دین اسلام کا خاتمہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے وقت میں ایمان والے ان مناظر کو دیکھ کر، جہاں اسلام مخالف دشمن ہوتے ہیں، ان مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، وہ ڈرتے نہیں، ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ الذین اذا قال لهم الناس ان الناس لهم الناس قد جمعوا لكم، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، پوری دنیا تمہارے خلاف آ چکی ہے، پوری دنیا کے پروپیگنڈوں میں، منصوبوں میں، پلانات میں بس ایک ہی موضوع اور ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے اس دین و مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ فخشوہم، تو ذرا ان سے ڈرو، اپنے دل میں ڈر و خوف پیدا کرو۔ تو ڈرنا تو دور کی بات، فزادہم اللہ ایمان، ان کا ایمان تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس منظر سے اور بڑھ جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ بہتر کیا ہے؟ اللہ ہمیں وہ ایمان، وہ یقین اللہ پاک ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ حال ہی میں گزشتہ ہم جانتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ خبر، سویڈن میں قرآن کریم سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، جو ان کا آپسی ترکی اور سویڈن کا جو آپسی اختلاف اور تنازع چل رہا تھا، اس تنازع میں اپنے اس ترکی کا وروਧ کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے بدبخت ایک شخص نے ایک مسجد کے باہر بقر عید کے موقع پر ایک مسجد کے باہر قرآن کریم سے چھیڑ چھاڑ کی، قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، اور اس پر ظلم در ظلم یہ کہ اس نے باقاعدہ کورٹ سے پرمیشن لی، اور وہاں کی کورٹ اور عدالت نے اس کو قرآن کریم کو جلانے کی اجازت بھی دی۔ قرآن کریم کے جلانے کی کیا دے دی؟ اجازت۔ اس قسم کے واقعات سویڈن، ڈنمارک اور بہت سی جگہوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ ظاہر کہ تو نے قرآن کریم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اللہ تجھے باقی نہیں رکھے گا، اللہ تجھے اور تیری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ پتہ نہیں کیسے بھئی قرآن کریم کو اگر تو نے جلایا ہے تو کیا تو باقی رہے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ یا تو تجھے ہدایت دے دے، یا یہ کہ اللہ پاک تیرا کام تمام کر دے۔ ہاں، یہ اس ملک میں آج پورا یورپ، آپ یورپ کی تاریخ پڑھیے گا اور حالیہ یورپ کا جو نظریہ ہے وہ پڑھیے گا، اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس چیز کو ظاہر واضح طور پر نہیں کر پاتی۔ کثیر تعداد، دن بدن لوگوں کی تعداد اسلام سے متعلق بڑھ رہی ہے، اسلام سے متعلق دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے اہل یورپ کو ایک خدشہ لاحق ہو چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کی تعداد کم ہو جاوے اور ان مسلمانان کی تعداد بڑھ جائے۔ اس حیثیت سے اب آپسی تنازع اور اختلاف کو بڑھانے اور پیدا کرنے کی خاطر اس قسم کے واقعات پیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوا۔ ابھی حالیہ ساؤتھ افریقہ کا ایک پادری، ایک فادر جو عیسائی مذہب پر تھا، عیسائی عالم دین تھا، عیسائی مذہب کا عالم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے دین سے نوازا، اور اس کے تحت 1,00,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے لاکھ لوگ؟ اللہ کس کو کیسے ہدایت دے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ہم جانتے ہیں کہ کس تناظر میں اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا۔ نکلے تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے نکلے تھے۔ کتنا ناپاک اور گھناؤنا ارادہ تھا، لیکن اللہ پاک جس کے مقدر میں ہدایت دیتے ہیں سو اسے مل کر رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔ تو کب کس کے ذریعے سے دین پھیلے، کب کوئی ہدایت کا ذریعہ بن جاوے، بزرگوں دوستو، یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی ہے کہ یقیناً دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور آج ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ یورپ ہو یا دیگر ممالک ہو، جہاں پر لوگ دل سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، دل سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک طرف اتنے ارتداد ہے، اس کا انکار نہیں، وہ چھانٹنا ہے، اللہ کی طرف سے تمیز پیدا کرنا ہے ایمان اور اہل ایمان کے درمیان، اور دوسری طرف غلبہ اسلام۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ یہ فتنوں کا جو دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ہمیں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسلامی معلومات کا اپنے اندر اضافہ کریں، ہم معلومات کو حاصل کریں، اور ضرورت اس بات کی ہے، میں بارہا کہا کرتا ہوں اور خود مستقل میرا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کا
بہت زیادہ استعمال کرے، بہت زیادہ استعمال کرے دین کی تبلیغ و تشہیر میں، بلکہ ایک قدم آگے کسی کا اپنا اجتہاد ہوگا، لیکن بہرحال میں اس اجتہاد کو قبول کرتا ہوں اسی حدیث کے تناظر میں، اسی حدیث کے مطابق، جو حدیث ابھی میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے گھر میں دین کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، لوگ دین کو پہچانیں گے، لوگ دین کو جانیں گے، لوگ دین کو سمجھیں گے۔ اسی حدیث کے پس منظر میں پیش نظر ایک بہت بڑی اللہ والی شخصیت مولانا وحید الدین صاحب، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد اور ایک ریسرچ یہ بتلایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر کہ ہر گھر تک گویا کہ دین اسلام کے مبلغین اس گھر تک پہنچے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس کمپیوٹر کے زمانے کے ذریعے سے، اس ٹیکنالوجی زمانے کے ذریعے سے کہ آج بآسانی لوگ اسلام کا ریسرچ کر سکتے ہیں، لوگ اسلام کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسلام کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ان کے سامنے اسلام کی تعبیرات و تعلیمات بآسانی آ سکتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسلام کا ان گھروں میں داخل ہونے کے لیے معاون اور مددگار بات ہو سکتی ہے۔ ایسا ہم ذہن میں فقط تصور، اللہ اس پر بھی قادر ہے، یقیناً قادر ہے، لیکن یہ کہ ہم یہی سمجھتے ہوئے فقط بیٹھ جائے کہ وہ مبلغین کی جماعت اور دعوت و تبلیغ کے افراد یہ ہر گھر گھر پہنچتے رہے گے اور دین پہنچتا رہے گا اور دین گھروں میں داخل ہوتا رہے گا، مختلف ذرائع سے، نہ جانے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کی تشہیر کروا سکتے ہیں اور کروانے پر قادر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے نوجوانان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اس میدان میں آگے بڑھے، وہ اس میدان میں آگے بڑھے اور اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر اور ان میڈیا میں اور اس موبائل میں اور اس ٹیکنالوجی زمانے میں اپنی جوانی کو ضائع کیے بغیر، اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر، فضول چیزوں کی تشہیر کیے بغیر آپ اسلام کے ترجمان بنیں، آپ اسلام کے مبلغ بنیں۔ اسلام کے مبلغ بننے کے لیے فقط منبر پر بیٹھ کر دعوت اور تقریر کرنا یہ فقط کافی نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت کے مختلف شعبے، قرآن کریم نے کسی شعبے کو متعین نہیں فرمایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب بات کرنے کے طریقے کو قرآن کریم نے متعین نہیں کیا کہ بھئی مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا ہی دعوت کی بات ہو سکتی ہے، دین کی بات ہو سکتی ہے، کسی اجتماع میں بیٹھ کر اجتماع میں بات کرنا ہی دین کی دعوت ہو سکتی ہے۔ نہیں، قرآن کریم نے اس اسلوب کو، اس طریقہ کار کو متعین ہی نہیں کیا۔ جیسا جو زمانہ ہے اس زمانے کے طریقے کو آپ اختیار کیجئے، یہ دعوت کا اسلوب و طریقہ ہے۔ تو ہمارے وہ نوجوانان جو اس میڈیا کا جو کچھ ایک سلیقہ رکھتے ہیں، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا، بارہا کہا کرتا ہوں، ہمارا اپنا کوئی چینل نہیں ہوتا ہے، ہمارا اپنا کوئی چینل نہیں ہوتا ہے، ہمارا اپنا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک باتوں کو پہنچا سکیں۔ آپ دیکھو گے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اس دین کو، جہاں دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے وہاں دین کو مغلوب اور بدنام کرنے کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے میڈیا کو، آپ کو دکھے گا ایکس مسلم کر کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، ایکس مسلم، ارتداد مرتدین لوگوں کا، جو مرتد لوگ، ان لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اس ایکس مسلم مرتدین جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آپ بیتی پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں مسلمان سے غیر مسلمان کیسے بنا، کسی دوسرے مذہب کو یا لادینیت کو میں نے کیسے اختیار کیا۔ وہ اپنا انٹرویو پیش کرتے ہیں اور ایسے ایسے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، ایسے ایسے عجیب عجیب چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ان کے جوابات کون دے گا؟ ہمیں دینا ہے۔ کیا ہمارے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، لیکن افسوس کہ ہم تو موٹی موٹی باتوں کو بھی اسلام کی جانتے نہیں، چاہے کہ ان کے ہم انٹرویو میں جوابات دے سکے اور انہیں خاموش کر سکے۔ دیکھیے گا ایسے کتنے کارٹون نکلے ہیں ایکس مسلم کے نام پر، بولنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن دینا، جواب دینا، بتلانا ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ جس کارٹون میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت کو پیش کیا جاتا ہے اس کارٹون میں، اور جس میں یہ بتلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بولنے سے ڈر لگتا ہے کہ
مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوس پرست کس طریقے سے ہوس پرست تھا، کیسے کیسے اس نے شادیاں رچی اور اس نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقاعدہ کارٹونوں کے ذریعے سے یہ میسیجز مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان عام کیا جا رہا ہے، اور اس کے کمنٹس کو آپ پڑھیے جو نیچے کمنٹس آتے ہیں، آپ کمنٹس میں دیکھو گے کہ مسلمان بھی اس کے اندر ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ غیر مسلم اپنا اظہار کرتے ہیں کہ بہت 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 دھنیہ واد اور بہت بہت شکریہ اس چینل چلانے والے کا کہ مجھے بہت اپنے اوپر گرو ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اور پھر کوئی مسلمان بھی اپنے طور پر جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بھی ایسے تشکر پیش کر رہا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ اللہ، یہ حال ہے۔ ہم صرف مسجدوں کی چہار دیواری میں ایمان اور اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم صرف مسجدوں کی چہار دیواری میں اپنے مسلم معاشرے میں ایمان اور اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، باہر کیا حال ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں، ہم لیتے اچھے سے اچھا موبائل اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، لیکن ذوق اور شوق ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے اس بارے میں ہم معلومات ہیں۔ کیا ہمارے وہ نوجوانات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اسلامی معلومات اور اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا ایک مستقل چینل بنائے اور ایک بہترین اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پہنچائے؟ یقیناً ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، یہ حدیث عمومیت رکھتی ہے۔ اب وہ کیسے داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں، اللہ آپ کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ آپ اس ہندوستان میں بیٹھے لیکن اس ملک میں بیٹھ کر آپ پوری دنیا میں اسلام کو پہنچا سکتے ہو، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا سکتے ہو۔ طریقہ کار کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، تو یہ حال ہے۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اسلام سے، دین اسلام کی معلومات اور تعلیمات سے قریب ہونے کی کوشش کریں، قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ حالات ایسے ہی نہیں آتے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، گزشتہ ہفتے بھی میں نے کہا، یہ حالات ایسے ہی نہیں آتے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں تو وہ حالات سب پر آتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے بھی وہ حالات ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی حالات۔ یاد رکھیے، اگر کسی پر سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں کچھ لوگ اس سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سیلاب میں بچ جاتے ہیں۔ ڈوبنے والوں پر بھی حالات ہیں اور بچنے والوں پر بھی حالات ہیں۔ ڈوبنے والوں پر حالات آئے تو آئے، وہ چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ دیکھے گا، لیکن جو بچ جاتے ہیں اب وہ کس انداز سے اور کس نظریے سے بچتے ہیں، اب آئندہ کی زندگی کیسے گزارتے، یہ بھی ان پر ایک قسم کا حال ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا ان پر امتحان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ڈوب گئے وہ ناکام ہوئے اور جو بچ گئے وہ کامیاب ہو گئے، یہ اللہ کا اصول نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ظالم نہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو خدا را ہمیں سمجھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات سے قریب آنا چاہیے۔ اب یونیفارم سول کوڈ ہو یا دیگر چیزیں، نہ جانے ایسے اس قسم کے قوانین نئے نئے انداز سے آتے رہے گے اور منشا اور مقصود صرف ایک ہی ہے۔ تو اب ہمیں پہلے خود کو دین اسلام سے قریب ہونا پڑے، اسلامی تعلیمات سے قریب ہونا پڑے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں اسلامی اصول کے مطابق ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں، ہمارے نکاح اسلامی اصول کے مطابق، ہم غیر مذہب کے طریقہ کار پر نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی، تو پہلے شادیاں اسلامی اصول کے مطابق کرو، اسلامی اصول کے مطابق جاننے کی کوشش کرو۔ شادیوں میں تو ہم نہ جانے شیطان کو خوش کر دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ نعرہ لگاتے کہ ہم سول کوڈ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو بالکل اسلام کے طریقہ کار پر ہیں۔ تو کہاں ہیں ہم طریقہ کار پر؟ ہم تو ایسا شادیوں میں دھماکہ کرتے ہیں اور ایسا ڈھنگانا کرتے ہیں، ایک صرف شادی کی میں مثال دے رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے تو ایسے حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں اسلامی شاعر سے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے محبت نہیں ہے نا، میں چھین لیتا ہوں اس طریقے کو، میں چھین لیتا ہوں تم سے اس طریقے کو، اب جاؤ جس طرح چاہے دنیا میں زندگی گزارنی کی گزارنی۔ بہرحال اسے کوئی ایک شعلہ بیان تقریر سمجھ کر چھوڑیے لگا نہیں، ایک دل کی بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ حساسیت کے ساتھ اس پر غور کریں اور ہر طریقے کار میں اور زندگی کے ہر فیلڈ اور شعبے میں جہاں تک ہو سکے اسلامی احکامات اور قوانین پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے راہیں ہم ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔